بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صلوات اللہ محمد تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جو خلق فرماتا ہے اسے خلق فرمایا نہیں گیا، وہ جو رزق عطا کرتا ہے محتاج رزق نہیں ہے، وہ جو کھانا کھلاتا ہے مگر خود کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو زندوں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے اور مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو اس خدا کی صفات کے مظہر قرار دیے جاتے ہیں۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد پروردگار عالم کا لطف و کرم کہ اس نے ایک مرتبہ پھر کل رات سے لے کر آج رات تک زندگی عطا فرمائی، گرچہ استحقاق حیات تو نہ تھا، اس نے نعمت صحت و عافیت سے سرفراز کیا، گرچہ سجدوں کی کثرت کا انداز تو نہ تھا، اس نے روزے کی توفیق مرحمت فرماتے ہوئے تلاوت قرآن سے آشنا فرما دیا، گرچہ معرفت قرآن کا ذرہ ذرہ موجود نہ تھا،
اس کے شکریہ کے ساتھ آپ سامعین گرامی قدر واجب الاحترام صاحبان علم اور ادب کی بارگاہ میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت ہوا کرتا ہوں آج پھر اس یقین کے ساتھ کہ جو کل تک نصیب نہ ہو سکی معرفت سورہ حج، خدا کرے وہ آج نصیب ہو سکے، اور اس معرفت کی برکت سے خدا مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، آپ کو بھی اور آپ کے والدین کو بھی شفاعت وارث حج نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ الحج کی تفسیر سے متمسک ہونے سے پہلے روزانہ کے روزے کے ثواب کے بیان کے ساتھ کچھ دعاؤں سے آغاز کرتے ہوئے اپنے نفس کے لیے تقوی کا پیغام، آپ تمام صاحبان ایمان کے لیے تقوی کی نصیحت کا عنوان، لیکن پہلے روزے کے ثواب سے معرفت کی باتوں میں اللہ کے رسول کا وہ جملہ۔ ویسے تو ثواب ہر انسان کا مختلف ہے، بیٹے کا ثواب ماں کے ثواب سے الگ ہے، معرفت کے اختلاف کی بنا پر دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی شے سے افطار کر رہے تھے، ایک کا ثواب الگ تھا اور ایک کا ثواب الگ تھا۔ امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، 100 سے زیادہ افراد تھے یا 10 سے زیادہ افراد تھے یا 1-2 کھڑے ہوئے تھے، معمومین کا ثواب نماز الگ تھا، امام جماعت کا ثواب نماز الگ تھا۔ 2 ساتھ کھڑے ہوئے مومن نماز پڑھ رہے تھے، ایک کا ثواب الگ تھا، ایک کا ثواب الگ تھا، جس کی جتنی معرفت تھی اس کا اتنا ثواب تھا۔ لیکن آئیے روزے کے لیے اللہ کے رسول نے جو روایت بیان فرمائی اور عبداللہ ابن عباس نے اس طرح سے پہلی تاریخ کے روزے داروں کے ثواب کو بیان کیا کہ 3 خاص ثواب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کے روزے دار کے لیے اللہ کے رسول نے بیان کیے۔ یہ بیان کرنا اور بیان سننا اور یاد رکھنا ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے عنوان سے ہے کہ یہ دیا گیا ہے، میکسیمم مارکس ہیں، اس کو آپ نے اس تک پہنچنا ہے۔ ان میں سے پہلا مرحلہ ہے کہ اگر کوئی ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کے روزے کو مکمل کرے تو خدا اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب، 1 سال کی عبادت کا ثواب ایک روزے کی برکت سے عطا کر دیتا ہے، اور ایک نبی کی نبوتوں کی ساری زحمتوں کا ثواب خدا اس ایک پہلی رمضان کے روزے دار کو عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ کہ 1 سال کے روزوں کا ثواب اس پہلی تاریخ کے روزے دار کے نامہ اعمال میں خدا لکھ دیتا ہے۔ خدا خدا ہے، بندہ پھر بندہ ہے، وہ دینا چاہتا ہے، بندہ دامن پھیلاتا ہی نہیں ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ دامن پھیلائے تو دامن چھوٹا پڑ جائے، خدا کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں۔ آئیے انہی رحمتوں کو یاد کرتے ہوئے امام سید سجاد علیہ السلام کی دعا سے اقتباس۔ صحیفہ کاملہ کبھی توجہ کیجئے، یقیناً کیا کرتے ہوں گے، ایک مرتبہ پھر تاکید کے ساتھ، صحیفہ کاملہ سے بہتر کتاب نہ ملے گی قرآن مجید کے بعد، حتیٰ کہ نہج البلاغہ سے زیادہ افضل صحیفہ کاملہ ہے۔ نہج البلاغہ مرتب ہے، ترتیب شدہ ہے، غیر معصوم کی، عالم باعمل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ سید رضی الشریف کا مقام کتنا بلند ہے، مگر الفاظ بتا رہے ہیں کہ سید رضی الشریف نے نہ تو یہ جمع کیے تھے خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار، نہ تو جمع کیے تقوی کے عنوان سے، نہ جمع کیے زہد کے اعتبار سے، نہ جمع کیے اصلاح نفس کے اعتبار سے۔ جو نام کا انتخاب بتا رہا ہے نہج البلاغہ، کہ وہ ادبی شخصیت ہے، بلاغت کے اعتبار سے امام کے کلام کو جمع کر رہے تھے۔ بہت غور کیجئے گا، بلاغت کے اعتبار سے نہج الحیات نہیں کہا، نہج التقوی نہیں کہا، نہج الزہد نہیں کہا، نہج الاسلام نہیں کہا، نہج البلاغہ نام رکھ کر
سید رضیہ شریف نے اپنے ٹارگٹ کو سامنے لا کر پیش کر دیا کہ میں بلاغت کا ایک طالب علم ہوں، میں نے بلاغت کے باب میں روشنی علی ابن ابی طالب کے کلام سے ایسے پائی ہے۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحیفہ کاملہ اس کی دعا نمبر 45 یعنی 45 یا 40 کہیے، یہ دعا نمبر 45 کیا دعا ہے؟ جب میرے چوتھے امام نے عبادت کے مہینے میں زین العابدین نے، سجدوں کے مہینے میں سید ساجدین نے، دعاؤں کے مہینے میں دعا تعلیم دینے والے سجدہ گزار نے یہ سمجھایا کہ ماہ رمضان جب ہو شروع تو خدا کی حمد کیسے کی جائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ، پہلا جملہ ہی اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے، جیسے دعائے کمیل ابن زیاد نخعی، دعائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دعائے حضرت خضر علیہ السلام، 3 نام اور 1 دعا، اور اس میں خاص جملہ وَاسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ، اور اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تجھ کو ہی اپنا سفارشی بناتا ہوں۔ اگر کوئی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر جج سے کہے کہ میں آپ کو ہی اپنے مقدمے کے لیے اپنا وکیل بناتا ہوں، تو پھر عدالت میں کیفیت کیسی پیدا ہو جائے گی؟ بڑا مقدمہ ہو، بڑا کوئی سپریم کورٹ کا بڑا نامور جج ہو اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی مدعی کہے یا مدعا علیہ کہے کہ میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں، تو اس کی کیفیت عدالت کس طرح کی واقع ہوگی؟ امام نے سمجھایا انسان کو کہ بھلا کون ہے جو خدا کے سامنے کسی انسان کا سفارشی بن سکے؟ ہو جاؤ اتنے بلند کہ خود خدا سے کہو وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ، میں تجھ کو ہی تیری ہی بارگاہ میں اپنا سفارشی بناتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ اسی انداز کا جملہ ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کی اپنی حمد کی طرف۔ اللہ اکبر، کتنی گہرائی ہے، قسم ہے ذات پروردگار کی، ہم لفظ حمد کے ہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر خدا کی ہدایت نہ ہوتی، اور خدا کی ہدایت بنام محمد و آل محمد تھی، وہ خدا کی حمد کر رہے تھے، ہم سے بہتر فرشتے خدا کی حمد سیکھ رہے تھے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ۔ اس کے بعد امام نے خدا کی تعریفیں بیان کرتے ہوئے جب ماہ رمضان کے لیے خدا کا شکریہ ادا کیا تو الفاظ کیا تھے؟ اس ایک جملے سے آج استفادہ کریں گے، باقی باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 45، اور اگر ممکن ہو سکے تو اس دعا کو تلاوت میں رکھیے گا تاکہ مجلس سے اور آپ کے مطالعے کو آپس میں مربوط کیا جا سکے۔ وہ تمام راستوں کی تعریف امام فرما رہے تھے جو خدا نے نیکیوں کے راستے، ہمیں کیا پتا چلتا کہ خدا نیکی کسے کہتا ہے؟ ہمیں کیا سمجھ میں آتا کہ خدا راضی کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے سمجھ میں آتا؟ بہت غور کیجئے گا، آپ کسی اجنبی علاقے میں جائیے اور اجنبی علاقے میں جانے کے بعد کسی اجنبی فیکٹری میں جاب کیجئے، یا اس سے پہلے کبھی آپ نے جاب نہ کی ہو، پھر باس کو راضی کرنا چاہیں، باس کیا کھاتا ہے نہیں معلوم، باس پیتا کیا نہیں معلوم، پہنتا کیا نہیں معلوم، آپ پہلے رابطہ کریں گے باس کے قریبی افراد سے کہ میں اپنے باس کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، اس نے مجھ پہ مہربانی کی، مجھے جاب دے دی ہے، اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے کہ میں اس کو پیش کروں تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ ایسے ہی معصوم نے اس رب دو جہاں کے لیے نیکیوں کے راستے بتانے پر اس کی حمد بیان کی ہے۔ نہ بتاتا نماز کا راستہ تو ہم کیا نماز کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتے تھے؟ نہ بتاتا وہ روزے کا راستہ
جسے امام سید سجاد علیہ السلام کے الفاظ نے ایسے یاد کیا: الحمدللہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ. حمد ہے اس پروردگار کی، اس اللہ کی جس نے قرار دیا ان نیکیوں کے راستوں میں سے شہرہ، اپنے خاص مہینے کو. شہر رمضان، شہر رمضان، شہر سیام، شہر الطہور، شہر التمحیص، شہر القیام، شہر الاسلام. امام نے 5 نام دیے، ماہ مبارک رمضان کو 5 نام دیے. ان 5 ناموں میں سے ہر ایک نام ایسا معتبر ہے کہ خدا کا مہینہ. ایک نام اس نے دیا رمضان، اور میں اس کو بار بار اکیلے کہہ رہا ہوں، گرچہ اکیلے کہنے سے ممانعت ہے. شہر رمضان، ماہ رمضان. اس کا ایک نام شہر الصیام، یہ روزوں کا مہینہ. اس کا ایک نام شہر الاسلام، یہ اسلام کا مہینہ. واقعاً اس کا ایک نام شہر الطہور، یہ طہارت کا مہینہ. اس کا ایک نام شہر التمحیص، یہ گلو خلاصی، یہ گناہوں کا مہینہ جو انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. تمحیص، خالص کر لینا، گناہ کو مٹا دینا. اور امام اس مہینے کو یاد فرما رہے تھے خدا کی حمد کرتے ہوئے، اور مجھے سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزانہ کی دعاؤں سے پھر جملے یاد آ رہے تھے. ایک ایک دن کی دعا، ایک ایک رات کی دعا، حتیٰ کہ افطار کی دعا. افطار کے مسائل میں سے ایک مسئلہ آخر میں آنے والا ہے. فی الحال افطار کی دعا بھی ایک موضوع، سحر کی دعا بھی ایک موضوع. آپ اگر غور کیجئے تو رمضان میں، ماہ رمضان میں کھانے کے لیے نعمتیں کم ہیں، پڑھنے کے لیے دعائیں زیادہ ہیں. اور اتنی دعائیں زیادہ ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں کہ دعائیں مکمل کیسے ہوں گی. اور ایک ایک لمحہ دعا کا ہے. اللہ کے رسول نے ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ کی دعا جو آپ پڑھ چکے آج کے دن یا کل کے دن، اپنے اپنے مراجع الزام کی تقلید میں رؤیت ہلال کے مسائل کے اعتبار سے، اس سے صرف ایک جملہ ترجمہ 2 جملوں کا اس سے پہلے: پروردگار میرے روزے کو روزے داروں کی طرح کا روزہ بنا دے. پروردگار میرے قیام کو قائمین کی طرح کا قیام بنا دے. بہت غور کیجئے گا، اس کی اتنی گہرائی ہے کہ اگر اس موضوع پر بات شروع ہو تو مہینہ ختم ہو جائے، کسی ایک دعا کا موضوع ختم نہ ہو سکے. تیسرا جملہ: مجھے بیداری عطا فرما، نبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین. مجھے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ میں ہی، کبھی تنخواہ پہلی تاریخ میں مل جائے، اچھی اگر مینجمنٹ ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے. نبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین، مجھے آج پہلی تاریخ میں ہی غافلوں کی نیند سے بیداری عطا فرما دے. آئیے اس موضوع پر صرف اختصار کے ساتھ نیند کی اقسام، اگر آپ کی ہو اجازت تو نیند کی اقسام بیان کروں. بڑا لطف آتا ہے ویسے، نیند کا لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ ادھر آپ کی زحمتوں کو دیکھا اور نیند کا لفظ کہا تو مجھے خود بھی نیند یاد آنے لگی. تو نیند کی اقسام ہیں. نیند کی ایک قسم کا نام ہے نیند غفلت، غفلت والی نیند. یہ بتاؤں یہ کب آتی ہے؟ اس کے لیے علماء نے 2 مقامات لکھے. ایک اس وقت آتی ہے جب کہ سحر ہو، اور ایک اس وقت آتی ہے جب کہ مجلس میں شرکت ہو.
لکھا ہے علماء نے، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تو یہ دو خاص وقتوں کے لیے، نیند غفلت اور ایک نیند کسالت کہیے یا نیند سستی والی نیند کہیے۔ یہ سستی والی نیند کیا ہے؟ میں نے بہت سارے افراد سے ان کے اعتبار سے سوالات سنے بھی، کیے بھی، جواب بھی سنے۔ ایک بہت اسمارٹ سے ڈاکٹر صاحب ہمارے دوستوں میں شامل ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ میں خوب کھاتا اور پیتا ہوں۔ میں نے ان کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آپ لگتے تو نہیں کہ کتنا کھاتے اور پیتے ہوں گے؟ کہنے لگے میں جب صبح کو اٹھ جاتا ہوں تو پھر سوتا نہیں ہوں۔ تو روایات جو نیند کے بارے میں، اس میں ایک نیند کی تعریف یہ ہے کہ دن چڑھے تک سوتے رہنا، طلوع آفتاب کے بعد، سورج کے نکلنے کے بعد سونا جسم کو سست کر دیتا ہے، ورنہ تو آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ تو نیند غفلت، نیند کسالت، اور تیسری سخت نیند ہے نیند لعنت، ایسی نیند جس پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ نیند کون سی ہے؟ کہ بین الطلوعین، صبح کی نماز پڑھے بغیر سو جانا۔ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان صبح کی نماز پڑھے بغیر سو جانا نیند لعنت ہے۔ ایک ہے نیند نعمت، یہ ہے ظہر کے وقت، ظہر کی نماز سے پہلے قیلولے کی نیند، جو آپ کے یہاں تو چھٹی کے دن ہی ممکن ہو سکے گی۔ ایک ہے رخصت والی نیند، وہ کیا ہے؟ رخصت کہیں، راحت کہیں، عشاء کی نماز کے بعد سو جانا، رخصت والی نیند ہے۔ نیند شقاوت، بدبختی والی نیند بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھے بغیر سو جانا۔ تو ان نیند کی اقسام میں سے اللہ کے رسول کی دعا کا جملہ مکمل ہوا، نبحنی فیہ عن نومۃ الغافلین، مجھے غافلوں کی نیند سے بیداری عطا فرما۔ اور جب نیند کی بات آئی تو پھر اپنے اس موضوع سے ملاتے ہوئے چلیں سورہ مبارکہ حج پر۔ پھر ایک حدیث کا جملہ پیش کروں گا، لیکن پہلے سورہ مبارکہ حج، پھر دہراتا ہوں حج انشاءاللہ فرش ولا پر بٹھا کر اسی آپ کے شہر میں، اسی آپ کے علاقے میں حج کے ثواب کو، خانہ کعبہ کی تاریخ کے اختصار کو ایسا بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل کہ حج کا لطف آ جائے گا۔ میں تمہید قائم کرتے ہوئے صرف دو باتیں کہوں گا۔ ایک بات، ماہ شعبان معظم کی 15ویں شب اور اللہ کے رسول کا جواب دینا اس خاتون کو جسے ام المومنین کہا جاتا ہے، اور جو قبرستان میں رسول خدا کے پیچھے اٹھ کر چلی آئی ہیں، اور جب واپس آ کر بستر پہ لیٹی ہیں تو اللہ کے رسول ان تک پہنچے تو سانس پھولا ہوا ہے ان کا، اور پھر فرماتے ہیں کیا تم جانتی نہیں ہو سو رہی ہو کہ جاگ رہی ہو؟ پہلے سوال مکمل ہوا، اگر جاگ رہی ہو تو سن لو کہ تم نہیں جانتی آج کون سی رات ہے۔ تو پتا چلا گھر میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ ایسے تھے جو نہیں جانتے تھے کہ آج کون سی رات ہے۔ ہم نے اسی لیے پورا مذہب لیا تو ان سے جو جانتے تھے، ہم نے ان سے نہیں لیا جو گھر میں رہ کر بھی جانتے نہ تھے۔ اور رسول فرما رہے تھے کیا تم نہیں جانتی آج کون سی رات ہے؟ وہ منتظر تھیں، آپ بتائیں کون سی رات ہے؟ کہ آج کی رات میں رزق مقدر کیے جاتے ہیں، آج کی رات میں یعنی نیمہ شعبان، آج کی رات میں زندگیاں لکھی جاتی ہیں، اور آج کی رات میں خدا حج پر جانے والوں کی لسٹ بناتا ہے۔ تو حجاج کی لسٹ بن گئی نیمہ شعبان میں، اور ماہ رمضان کی دو دعائیں، دونوں کا نام دعائے حج کہوں تو معتبر ہے۔ ایک امام جعفر صادق اور امام موسی کاظم علیہم الصلوۃ والسلام کی دعا،
اور ایک اکیلے امام صادق علیہ السلام کی دعا، ان دونوں دعاؤں کا نام دعائے حج ہے. ایک کو باقاعدہ نام دیا گیا دعائے حج، اور ایک الفاظ کے اعتبار سے اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام. تفصیل ان دعاؤں کی اس وقت شروع ہوگی جبکہ ہم آیات پر آگے بڑھتے ہوئے سورہ حج میں حج کے موضوع پر آئیں گے. فی الحال ایک بڑا مشکل موضوع ہے آیت نمبر 5 پر. آیت نمبر 4 تک کل بات مکمل ہوئی. 4 آیتیں کل پڑھی تھیں. 4 آیتوں کا مطلب 4 ختم تلاوت قرآن آپ مجلس میں کر چکے تھے، اور آج ایک آیت پڑھی ہے. بہت طویل آیت ہے اور ایک آیت ہی کافی ہوگی. یا ایھا الناس، آیت نمبر 1 یا ایھا الناس. آیت نمبر 2 یوم ترونہا. آیت نمبر 3 ومن الناس. آیت نمبر 4 کتب علی. یہ ان کے الفاظ ابتدائی الفاظ تھے. آیت نمبر 5 یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. اے گروہ انسانیت، اگر کنتم تم ہو فی ریب شک میں، من البعث سے دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے پر، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے پر شک ہو رہا ہو تو آؤ تمہیں ہم یقین دلاتے ہیں. اور یقین دلانے کے لیے 2 عقلی دلیلیں قرآن نے یہاں استعمال کی ہیں، اور ان عقلی دلائل میں جو پہلی دلیل ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں بہت آہستہ آہستہ. بہت غور کیجئے گا کہ جتنا غور کیجئے ایک ایک لہجے کی غور و فکر کی عبادت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. اے گروہ انسانیت، اگر تم شک کر رہے ہو دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے پر تو سنو. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ. عجیب بات ہو رہی ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے موضوع پر، اور خدا کہتا ہے کہ بس ہم نے تمہیں خلق کیا من تراب، مٹی سے. یہ مٹی کا تعلق کیا ہے؟ آہستہ آہستہ بات کھلے گی. مٹی سے تمہیں خلق کیا، ثم من نطفۃ، پھر مٹی سے تمہیں نطفے کے سفر تک پہنچایا، پھر نطفے کے سفر سے تمہیں ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون تک پہنچایا، ثم من مضغۃ مخلقۃ، پھر تمہیں جمے ہوئے خون سے گوشت کے لوتھڑے تک پہنچایا. گوشت کے لوتھڑے کی 2 قسمیں، مخلقۃ و غیر مخلقۃ. ایک جس پر ہم نے تصویر بنائی اپنی خلقت کی، ایک جس پر تصویر نہیں بنائی خلقت کی. یعنی سب ساتھ چلے تھے سفر ایجاد میں. تراب سے چلے نطفہ تک پہنچے، نطفہ سے چلے علقہ تک پہنچے، علقہ سے چلے مضغہ تک پہنچے. مضغہ کے بعد 2 حصے ہو گئے. جن کو سقط ہونا تھا وہ غیر مخلقۃ میں چلے گئے، جن کو مکمل ہونا تھا وہ مخلقۃ میں آ گئے. ٹھیک، سفر سب کا ساتھ شروع ہوا تھا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے لے نبین لکم. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ ہم تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کریں. ورنہ کون جانتا تھا شکم مادر میں کیا ہوتا ہے اور کون کیسے رہتا ہے؟ کون جانتا تھا؟ اگر انسان کی علمی صلاحیت نہ ہوتی، اگر انسان کی آج کی ریسرچ نہ ہوتی، اگر انسان آج اس علم کو خود سے حاصل نہ کرتا تو قرآن کل اسے بتا چکا تھا
کہ کتنے مراحل میں تم یہاں تک پہنچے ہو۔ اس کے بعد اگلا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، پھر ہم نے تمہیں قرار دیا، رکوا دیا، تمہارے لیے ہوٹل بک کروایا تھا، روم بک کروایا تھا، کیا کہنے، ایسا روم بک کروایا تمہارے لیے کہ جہاں پر تم قرار کے ساتھ رہ سکو۔ فی الارحام، روم کا نام تھا رحم مادر۔ ما نشاء، جو ہم چاہتے تھے ویسے ہم نے تمہیں اس میں قرار دیا۔ الی اجل مسمی، اور اس دن کے لیے تمہیں رکھا یہاں تک کہ تمہاری مدت شکم مادر کے قیام کی مکمل ہو گئی۔ ہر انسان کے لیے مدت الگ الگ ہے، کوئی کچھ گھنٹے کے فرق سے، کچھ منٹ کے فرق سے، کچھ آگے کچھ پیچھے، کچھ 6 مہینے پر، کوئی 6.5 مہینے پر، کوئی 7 مہینے پر، کوئی 8 اور 8.5 کے بعد 9 سے 9.5 مہینوں کے مختلف پیریڈز میں قیام رحم مادر گزار کر آئے ہیں۔ اور خدا کہتا ہے الی اجل مسمی، تمہیں ایک مخصوص مدت تک کے لیے، کیا فصاحت و بلاغت ہے۔ شکم مادر کے قیام کی آخری منزل کو خدا نے موت کے نام سے یاد کیا۔ اجل، اجل مانے موت، مسمی مانے معین، اعلان شدہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ شکم مادر کی اگر موت نہ ہوتی، دنیا کی حیات کیسے ہوتی؟ شکم مادر کی موت ہی تو تھی جو دنیا کی حیات کا باعث بنی، نہ اس دنیا سے نکالے جاتے نہ اس دنیا میں پہنچائے جاتے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں بچپنے کی کیفیت میں ماں کے پیٹ سے نکالا۔ لوگ سمجھتے ہیں انجیکشن دینے سے بچے باہر آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن کے استعمال کے بعد ایسا ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نخرجکم، ہم نے تمہیں نکالا ہے، کوئی تمہیں نہیں نکال سکتا تھا، بھلا قبر سے مردے کو کون نکال۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ٹھیک ہے، جیسے بالکل سمجھانے کے لیے کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، آپ نے محبت میں کہا یہ پین کلر لے لیجئے، میں نے پین کلر لے لی تو ٹھیک ہو گیا، تو کیا ٹیبلٹ کھانے سے ٹھیک ہوا؟ تو شفا کیا ٹیبلٹ میں تھی یا خدا کے نام میں تھی؟ ثم نخرجکم طفلا، اسباب ظاہری اور ہیں اور پروردگار کار فرما ان سب کے پیچھے۔ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تمہیں پہنچا دے تمہاری مکمل عمر تک۔ نکالا تھا بچہ بنا کر، پہنچا دیا تمہیں جوانی کی منزل کمال پر۔ خود جوان نہیں ہوتے، کوئی ہے جو تمہیں جوان کر دیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پھر کچھ ایسے ہیں جو جوانی کے بعد وفات پا جاتے ہیں، جن کو بڑھاپا آتا ہی نہیں ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہے جن کو خدا کہتا ہے ہم نے پہنچا دیا سب سے سخت ترین عمر کی منزل پر۔ رذیلہ، فضیلت کے مقابلے میں رذیلت، مشکل، پریشانی، ہاں اس کو کہتے ہیں بڑھاپا یا برا آپا۔ ہاں، بڑھاپا یا برا آپا، جب اپنا آپ برا ہو جائے، ہاتھ اپنے ہو کہنا ماننے سے انکار کر دیں، پاؤں اپنے ہو چلنے سے تھک جائیں، تو پھر کس سے شکایت ہو؟ اسے کہتے ہیں برا آپا، بڑھاپا۔ تو قرآن کے الفاظ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمْ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ تم ہو جاؤ ایسے کہ جیسے کچھ نہیں جانتے، سب کچھ جاننے کے بعد بھی بڑھاپا کیا ہے، بچپنے کی یاد کو واپس پلٹا دینا ہے۔
بس فرق یہ کہ بچپنے میں کمال کی طرف سفر ہوتا ہے، بڑھاپے میں کمال کے بعد زوال کا سفر ہوتا ہے۔ بچپنے میں انتظار ہے کہ بچہ سیکھے گا، یاد کر جائے گا، بڑھاپے میں انتظار ہے کہ مرے گا تو قبر کا حصہ بن جائے گا۔ تو ایک زوال سے کمال کا سفر، یا یوں کہوں کہ نقص سے کمال کا سفر، اور ایک طرف کمال سے زوال کا سفر ہے۔ اس کے بعد قرآن نے ایک مثال مکمل کی ہے، ایک دلیل عقلی مکمل کی ہے۔ میں اس کو پہلے مکمل اور کھول کے بیان کروں، اس کے بعد چلوں گا دلیل عقلی نمبر 2 پر۔ پہلے آئیے تلاش کرتے ہیں کہ کافر جو مکے میں رہتے تھے، ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ بات قبول کر لینا تھا۔ کون سی بات؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ پڑھا کرتے ہیں روز سورہ یاسین، سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 اور 79، یہ 2 آیتیں کبھی تصور میں چلیں قبرستان شبیکہ مکہ المکرمہ، جہاں اس کا ایک نام زندہ قبرستان بھی رکھ دیا گیا ہے۔ شبیکہ شخصیت کا نام ہے جس کے نام سے وہ زمین تھی، وہاں زندہ بچیاں دفن کی جاتی تھی۔ حضرت سمیہ جیسی شہیدہ اسلام کی قبر بھی وہاں موجود۔ اور تیسرا مرحلہ سورہ یاسین کی 2 آیتوں کا تعلق بھی وہیں سے، کہ ایک کافر چلا ہے شبیکہ قبرستان سے ایک مرد کی ہڈی اٹھائے ہوئے، اور اتنی بوسیدہ ہڈی ہے مردے کی کہ اپنے ہاتھوں پر چلا مسلتا ہوا۔ ضرب لنا مثلا، لایا ہمارے لیے مثال، ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اور بھول گیا اپنی ہی خلقت کو، اور چلا تھا شبیکہ قبرستان سے پہنچا حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے سامنے صحن میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، ان کے سامنے ہڈی مسلتا ہوا آگے آیا اور کہتا تھا من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ رمیم پاؤڈر بن چکی، اڑا دیجئے، خاک بن گئی، تراب مٹی ہو گئی، انہیں کون زندہ کرے گا؟ قال حبیب اس سے کہیے انہیں زندگی وہی عطا کرے گا جو اس سے پہلے بھی انہیں لباس حیات سے آراستہ کر چکا ہے۔ سورہ یاسین کی 2 آیتوں کے ساتھ غور کیجئے اس آیت پر اور رکے رہیے، اپنے اذہان کو متوجہ رکھیے۔ کافر جسمانی معاد کے مخالف تھے، روحانی معاد کے مخالف نہیں تھے۔ میں ایک اور جملہ کہوں، یہ پہچان کیسے ہوگی؟ میں بار بار مکہ کہتا ہوں۔ پورے قرآن میں 2 طرح کی آیات اور صورتیں موجود ہیں، مکی اور مدنی۔ عقائد کی زیادہ بحث مکی آیتوں میں ہے، شرک سے روکنے کی باتیں، کفار کے عقائد پہ ضربات لگانے والی دلیلیں، یہ مکے کی آیات میں ہیں۔ اور مدینے کی آیات میں پھر مومنوں سے بات ہے، واجبات کا بیان ہے، اخلاقیات کا بیان ہے۔ تو پہچان ایسے ہوتی ہے کون سی مکی آیتیں ہیں اور کون سی مدنی آیات ہیں۔ تو اس پورے سورے میں یہ آیات جو ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ پورا سورہ مدنی ہے مگر یہ کچھ آیات مکی ہیں، جہاں مزاج بتا رہا ہے آیتوں کا، ڈانٹتے ہوئے خدا کہتا ہے کہ تم اگر دوبارہ اٹھائے جانے پر شک کر رہے ہو، کافروں کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا، بڑی آسانی کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا کہ ہم نے کافر مزاج مسلمان بھی دیکھے کہ جو معراج روحانی قبول کر رہے تھے، معراج جسمانی کے منکر تھے، لگتا ہے کہ رشتہ کہیں جا کے مل گیا تھا۔ وہ معاد جسمانی کے منکر تھے، معاد روحانی قبول کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، روح کو اٹھائے گا، یہ جسم تو ختم ہو گیا، مٹی بن گیا۔
اسے کون اٹھائے گا؟ تو قرآن نے انسان کی خلقت کے 7 مرحلے بیان کیے ہیں. کتنے؟ 7. ہفتے کے دن کتنے؟ 7. کعبے کے چکر کتنے؟ صفا مروہ کے سعی کے چکر کتنے؟ 7. کوئی تو بات 7 میں ہے جو 7 دینا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آئیے یہ 7 کا حصہ، یہ 7 مرحلے انسان کی زندگی کے خدا نے بیان کیے. اس کو ایک ایک کر کے پھر کھولتے ہیں. کافر انکار کر رہے تھے کہ اٹھائے کیسے جائیں گے، مٹی بن گئے، کفن سڑ گل گیا، ختم ہو گیا. کفن ختم ہوا، کفن کے بعد جسم کو کیڑے کھانے لگے. کیڑے بھی کھاتے کھاتے بالآخر مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، اور انسان کے بدن کی ہڈیاں آہستہ 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 بالآخر مٹی میں مل کر مٹی ہو گئیں. تو خدا نے مٹی سے ہی پوری بحث کو اٹھایا کہ سب سے آخری بات کیا ہوگی. آخری بات کیا ہوگی؟ انسان سڑے گا، گلے گا، ختم ہوگا، پیٹ پھٹے گا. ہاں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آخر مٹی بن جائے گا نا. تو مٹی سے اٹھایا بات کو. حالانکہ کیا سمجھے گا انسان مٹی کی اہمیت کو. پورے قرآن میں لفظ تراب استعمال ہوا 17 مقامات پر. خدا نے خوب رکھا کہ تراب سے انسان کی اصلیت ہے، اور کسی کو بو تراب کہہ کر انسان کی اصل کا مالک بنا دیا ہے. تراب کا انا خلقناکم من تراب. بہت سارے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں یہ بحث ہے، لیکن خاص طور سے سورہ حج. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب. تو کیا مٹی سے بنے ہیں؟ مٹی کہیں سے نکلتی ہے؟ آنکھوں میں سے نہیں. مٹی آنکھ میں چلی جائے تو آنکھوں کو دکھائی نہ دے. مٹی کان میں پڑ جائے تو انسان کی سماعت خطرے میں پڑ جائے. مٹی انسان کی ناک میں چلی جائے تو انسان کو چھینکوں کا مرض پیدا ہو جائے. مٹی انسان کے منہ میں بھر دی جائے تو انسان دم گھٹنے سے مر جائے. مگر مٹی کب کا 2 حوالے. ایک مٹی حضرت آدم کی خلقت، اول بشر مٹی سے بنے. دوسرا حوالہ چھوڑ دی جناب آدم علیہ السلام کو. آپ جو کھاتے تھے میرے والدین، وہ کہاں سے اگتا تھا؟ مٹی سے. مٹی سے اگی ہوئی سبزیاں، مٹی سے اگے ہوئے پھل میرے والدین نے استعمال کیے. مٹی سے اگنے والے چارے کو حیوانات نے استعمال کیا. مٹی سے نکلنے والے دانے کو پرندوں نے استعمال کیا. پرندوں اور حیوانات معقولات حلال کے گوشت کو استعمال کیا میرے والدین نے. اور اس خوراک کو کھا کر میرے والدین کے لیے خدا نے خون بنایا، اور خون کے ذریعے سے خدا نے پھر بنایا وہ نطفہ کہ جو میری اصل خلقت کا عنوان بنا تراب کے بعد. ٹھیک، چلیے جناب آدم سے نہ صحیح تو اپنے والدین سے چلیے. ہم کھاتے کیا ہیں؟ جو کچھ کھاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے تعلق مٹی سے ہو جاتا ہے. انسان کھاتا وہی جو پروردگار عالم نے اس کے لیے خلق فرمایا. اور اس کے بعد مرحلہ وار آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھائیں. نطفہ، گرچہ بہت احتیاط سے بات، 2 نطفوں کا اشتراک، نطفہ مادر، نطفہ پدر. اور ان 2 نطفوں کے عنوان پر خالی ایک جملہ، اسپرم کہیے یا اوول کہیے، ان کو نام دیجئے. اور 1 لاکھ سے زیادہ زندہ خلیے میرے پدر کے نطفے میں. خدا نے کتنا اہتمام کیا تھا کہ ایک کو بنانے کے لیے 1 لاکھ زندہ خلیے رکھے گئے تھے. کتنا سینسیٹیو ہے مسئلہ. بہت غور کیجئے گا کہ پروردگار میرے وجود کو پیدا کرنا چاہتا تھا. یہ انسان آج سمجھ رہا ہے، انسان کو کیا خبر تھی کہ کیسے خلقت ہوگی اس کی. کہ ایک والد ایک والد، اور دونوں کے مسائل.
اب سوال یہودیوں کے اور جواب ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، بتائیے آپ کی نیند کی کیفیت کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نیند کے مسائل پر کہ ایک نیند ہماری ہے، کبھی نعمت ہے، کبھی راحت ہے، کبھی رخصت ہے اور کبھی غفلت ہے۔ ٹھیک، مجلس تو یہاں کبھی کبھی آپ کو ملتی ہے تو غفلت کبھی کبھی ہے۔ اور اللہ کے رسول سے سوال کہ آپ کی نیند کی کیفیت کیا؟ فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔ نیند کے وقت میں رسول فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔ آنکھیں سوتی ہیں مگر دکھائی دینا بند نہیں ہوتا۔ بہت غور کیجئے گا، سوتی ضرور ہیں آنکھیں، کہ اگر آنکھیں نہ سوتی تو خدا اور محمد میں فرق کیسے ہو کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہوتی، تو کوئی تو شباہت بشریت ہے جو خدا نے اپنے حبیب کے وجود میں رکھ کر اپنے نور سے بنانے کے بعد بھی اسے بندہ قرار دیا ہے۔ کہ سوتا ضرور ہوں مگر آنکھیں بند رہتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ تو آپ پلٹ کے کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی ایسے ہی سوتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی سوتے ہیں کہ آنکھیں بند رہتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔ ان یہودیوں نے رسول کے مقابلے پر یہ توہین آمیز جملہ نہیں کہا تھا کہ یہ کون سی خاص بات ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کے علاوہ باقی انسان سوتے ہیں تو ان کا دل بھی سو جاتا ہے۔ چلیے مثال کو آسان کر لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب مگر دھڑکن تو چلتی رہتی ہے۔ ہاں دھڑکن تو چلتی رہتی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، فرق واضح کرنا ہے۔ آج ہی اعلان مجھ سے کروایا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ ڈبل پارکنگ میں جو لوگ گاڑیاں پارک کرتے ہیں نماز مغربین میں آنے والے، ان سے التماس کی جا رہی تھی کہ اپنی گاڑیاں جب ڈبل پارکنگ میں پارک کریں تو فوراً اس کو ہٹا لیں نماز کے بعد، تاکہ جو آنے والے ان کو زحمت نہ ہو۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ آپ کے یہاں تو پیٹرول اتنا سستا ہے کہ آپ انجن کو آف ہی نہیں کرتے، نہ اے سی کو آف کرتے ہیں گاڑی کی کہ چل رہا ہے، واپس آئیں گے تو ٹھنڈک ملے گی۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ انجن سٹارٹ ہے تو کیا گاڑی چل رہی ہے رکی ہوئی ہے؟ بہت غور کیجئے گا، انجن سٹارٹ ہے، انجن سٹارٹ، گاڑی چل رہی ہے کہ رکی ہوئی ہے؟ رکی ہوئی ہے۔ کیوں رکی ہوئی ہے؟ کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور نہیں ہے۔ اگر ڈرائیور اتر جائے اور گاڑی کا انجن آن رہے تو اس کا مطلب گاڑی چل نہیں رہی ہے۔ اگر انسان سو رہا ہو اور سینہ دھڑک رہا ہو تو انجن سٹارٹ ہے مگر ڈرائیور اتر کے چلا گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ انجن سٹارٹ مگر ڈرائیور اتر کے چلا گیا ہے۔ تو دھڑکنے کا مطلب دل کی حیات نہیں ہے، دل کی بیداری نہیں ہے۔ ہمارا دل بھی سو گیا آنکھوں کے ساتھ ساتھ، البتہ رسول خدا کا انداز یہ کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے، کہ اگر کوئی مجھے اس وقت بھی پکارے، سلام کرے، مدد کے لیے پکارے، کسی کے اعمال کی گواہی خدا مجھ سے طلب کرے۔ مثال دیتا ہوں، اگر اللہ کے رسول رات میں سو رہے ہوں اور میں عمل کر رہا ہوں تو میرے عمل کی گواہی سونے والا پیغمبر کیسے دے سکتا ہے؟ عیسائیوں نے ایک بڑا استہزاء کیا تھا۔ عیسائیوں نے کیا کیا تھا کہ دیکھو کوئی شخص راستہ پوچھتا ہوا اگر کسی مقام پر پہنچے اور دیکھے کہ ایک آدمی چادر لے کر اوڑھ کر لیٹا ہوا سو رہا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے، بتاؤ عقل کیا کہتی ہے؟ راستہ پوچھنے والا راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے کہ جاگنے والے سے؟ راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے کہ جاگنے والے سے؟ ہمارے معتبر صاحب منبر نے جواب دیا تھا راستہ پوچھے گا سونے والے سے۔
مشکل ہے نا، خلاف اصول ہو گیا نا. راستہ پوچھے گا سونے والے سے. عیسائی نے تڑپ کر کہا یہ کیا بات کرتے ہو، عقل کہتی ہے راستہ پوچھے گا جاگنے والے سے. اس نے کہا رکو، گھبراؤ مت. اگر جو جاگ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے اس کو راستہ خود معلوم ہوتا تو بیٹھتا کیوں؟ وہ بھی اس انتظار میں کہ سونے والا اٹھے تو میں اس سے راستہ. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. اب یہ اس بنیاد پر مثال بنائی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور فخر عیسیٰ انتقال فرما چکے، تو ایک سو رہا ہے اور ایک جاگ رہا ہے. اب اگر ہدایت کا متلاشی راستہ پوچھنے والا راستہ پوچھنا چاہے کس سے پوچھے گا؟ جاگنے والے سے کہ سونے والے سے؟ تو راستہ پوچھے گا سونے والے سے کہ جاگنے والا بھی اس کے اٹھنے کے انتظار میں ہے. تو خیر مثال نیند سے لے کر کہاں تک پہنچ گئی بات تھی. اللہ کے رسول سے سوالات ہو رہے تھے، بتائیے کہ انسان کی خلقت میں ماں اور باپ کا کتنا شیئر ہے؟ آپ فرماتے ہیں رگیں اور ہڈیاں تو باپ کی جانب سے ہیں، گوشت اور خون ماں کی طرف سے ہے. رگیں اور ہڈیاں باپ کی جانب سے ہے، خون اور گوشت ماں کی جانب سے ہے. بہت غور کیجئے گا. اس کے بعد آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ بتائیے کہ کبھی بچہ مشابہت کرتا ہے اپنے ماموں پر اور کبھی مشابہت کرتا ہے اپنے چچاؤں پر، یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت جب کہ نہیں معلوم تھا کہ دو کے نطفے الگ الگ چلتے ہیں، پدر کا الگ مادر کا الگ. آپ فرما رہے تھے اس وقت کہ چونکہ دونوں کے نطفوں میں سے پہلا نطفہ جو قرار پاتا ہے غالب آ جاتا ہے، شباہت اسی کی طرف کی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جس کا نطفہ غالب آ جائے دوسرے کے نطفے پر، شباہت اسی کی طرف کی ہو جاتی ہے. باقی سوالات وہاں کے چھوڑتے ہوئے واپس اس مرحلے کو مکمل کریں. تو پہلا تراب کے بعد پھر چلیے نطفہ، نطفے کے بعد چلیے اگلا مرحلہ. کا اگلا مرحلہ ہے علقہ، جمے ہوئے خون. جمے ہوئے خون کتنا مختصر ہے، کتنا مختصر ہے کہ خون ہے بالکل جمع ہوا. اگر باہر جم جائے تو بدبو کرے گا، باہر جم جائے تو پھر کھاد بن جائے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا. اندر جمے تو اس سے انسان بنے گا. کیا فرق ہے پروردگار کے بنائے ہوئے اس نظام میں کہ باہر خون گرتا ہے جم کر خراب ہو جاتا ہے، اندر نطفہ پہنچتا ہے جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور پھر خلقت کی شکل آگے بڑھتی ہے. اس کے بعد سنے جملہ، پھر جمے ہوئے خون سے اگلے مرحلے میں خدا نے فرمایا پھر تمہیں مضغہ بنا دیا. مضغہ کہتے ہیں، اگر آپ کو روایت ذہن میں ہو سنی تو انشاءاللہ آپ نے ضرور ہے وہ روایت، کہ شہزادی کونین نے جو دسترخوان کے 12 آداب بیان کیے اس میں ایک ادب یہ ہے کہ لقمے کو خوب چبا چبا کر کھاؤ. مضغ شدید، مضغ کہتے ہیں چبانے کو، یہاں کیا ہے مضغہ. تو گوشت بھی ایسے جیسے چبایا ہوا گوشت. انسان بن رہا ہے، انسان بن رہا ہے چبایا ہوا گوشت. کیا مطلب؟ کہ چبائے ہوئے گوشت کا مطلب کوئی چبایا ہوا اس پر نشان نہیں ہے دانتوں کا. پھر کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ اتنا چھوٹا ٹکڑا کہ جو منہ کے اندر ایک لقمے کے برابر ہو. صلوات پڑھ لیں محمد والے. تھک گئے نا؟ حالانکہ میں نے ابھی ایک ہی آیت شروع کی تھی، آگے تو بڑھائی نہیں. اتنا چھوٹا ٹکڑا جو منہ کے اندر لقمے کے برابر کی حیثیت رکھتا ہو، نگل دو اگل دو کیا ہوگا؟ ایک لقمہ ہی تو ہے. نہیں، وہ لقمہ اگر رحم مادر میں قیام پاتا ہے تو اسے مضغہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کے چاروں طرف ایک ہلکی ہلکی سی لہر خلا پیدا ہوتا ہے.
اور اس خلا کے بعد آہستہ آہستہ اس گوشت کے ٹکڑے کی اسکن یا جو اوپر کی جلد ہے وہ نرم پڑتی ہے اور کہیں کہیں سے پھٹتی ہے اور پھر اعضاء کی شکل نکلنا شروع ہوتی ہے. بالکل ایسا ہے جیسے کہ انسان کسی معجزے کو دیکھ رہا ہے، اپنے آپ ہو رہا ہے، کسی نے نہیں اس کے جلد کو کاٹا ہے، کسی نے اس کے ہاتھ کے مقام کو ٹک نہیں کیا کہ ہاتھ کہاں بنیں گے، سر کہاں بنے گا، پاؤں کہاں بنیں گے. یہ خداوند عالم کا کمال ہے کہ جیسے انسان کو باوقار بنایا ایسے اس کے اعضائے بدن کو سجایا کہ ہاتھوں کو ہاتھوں کے مقام پر رکھا. اگر پاؤں کے مقام پر رکھتا تو کیا ہوتا؟ پاؤں کو ہاتھوں کے مقام پر رکھتا تو عجیب بے ہنگم جسم ہوتا. خدا کا کتنا بڑا احسان ہے. تو مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، اس سے اعضاء نکلنا شروع ہوئے. اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ انسان اب میں 40 دن کے بعد کیا ہوا، اس کے 3 مہینے کے بعد کیا ہوا، 4 مہینے مکمل ہوئے. اور 4 مہینوں کے بعد پھر روح، فرشتہ خدا کی طرف سے روح کو لے کر پہنچا. اور جب روح کو لے کر پہنچا تو 4 قسم کی تحریر کو لکھ کر گیا. کہاں لکھا؟ ماں کی پیشانی پہ لکھا یا اس گوشت کے لوتھڑے کے وجود پہ لکھا؟ کیا لکھا؟ لکھا اس کے لیے ایک عمر، ایک رزق، ٹھیک، ایک عمل اور ایک سعادت یا شقاوت. روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے کہ 4 باتوں کو لکھا فرشتے نے شکم مادر میں گوشت کے لوتھڑے پر لکھا کہ کتنا زندہ رہے گا، مگر عمر لکھی بعد میں، رزق لکھا پہلے. اور سوچئے گا ایک لحظے کے لیے سوچئے گا، جب خدا خلقت کو مکمل کرنے سے پہلے، عمر دینے سے پہلے رزق دیتا ہے تو انسان کیوں گھبراتا ہے؟ جب وہ اس کو جس کے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں نکل پا رہے ہوتے، اس کی اسکن کے مقامات کو شق کر کر کے اس کو اعضاء دیتا ہے، تو خدا کیسے بھول جائے گا اپنے پیدا کیے ہوئے بندے کو؟ انسان خدا کو بھول سکتا ہے رزق کی تلاش میں، خدا نہیں بھولتا انسان کو کثرت ہجوم میں. 1,00,000 زندہ خلیوں میں سے ایک خلیے کو آگے بڑھنا تھا، خدا نے اسی کو ٹارگٹ کیا تھا کہ اس کو آگے بڑھانا ہے. اور 4 مقدرات انسان کے لیے. اس کے بعد خدا کہتا ہے پھر تمہیں ماں کے پیٹ سے بچپنے کی حالت میں باہر نکالا، ہم نے نکالا باہر. اس کے بعد تمہیں جوانی کی منزل، تو ایک تراب ہے، ایک نطفہ ہے، ایک علقہ ہے، ایک مضغہ ہے، 5واں طفل ہے، 6ٹی جوانی ہے، 7واں بڑھاپا ہے. 7 ہی میں نے کہے تھے نا آپ سے، 7 مکمل ہو گئے. اور یہ ایک آیت بھی مکمل نہیں ہو پائی آج. کیا کیا جائے کہ بہرحال اگر میں اس کو اتنا زیادہ قریب اذہان نہ کرتا تو خدا کی حمد و ثنا مکمل کیسے ہوتی. اپنی گود میں اپنے لخت جگر کو لیے ہوئے، بیٹے کو لیے ہوئے، بیٹی کو لیے ہوئے، اس کے بالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اظہار محبت کیجئے، اس کے چہرے کو چوم کر اپنی اولاد کو، خدا کو یاد کیجئے کہ یہ آپ کے ہاتھوں میں آیا ہے، آپ نے بنایا نہیں ہے. نہ آپ نے بنایا ہے، نہ آپ نے سجایا ہے، نہ آپ نے سنوارا ہے. یہ کوئی ایسی طاقت ہے جس نے اسے 3 اندھیرے پردوں میں ایسے بنایا کہ ناک ناک کی جگہ پر رہی، آنکھیں آنکھوں کی جگہ پر رہی. جب کسی مصور سے کہا جائے تم تصویر بناؤ لائٹیں بند کر کے، تو مصور لکیریں تو کھینچ سکتا ہے مگر تصویر میں کمال کہاں سے لائے گا؟ یہ خالق دو جہاں کا کمال ہے کہ 3 اندھیرے پردوں میں انسان کے چہرے کو بنائے. وہ تبارک اللہ احسن الخالقین کہلائے.
اور انسان بن کر اشرف المخلوقات کہلائے۔ یہ خدا کے بنائے ہوئے انسان کی ایک رودات تھی۔ انسان سے اب پوچھا گیا، اب جانتے ہو کہ تم مٹی سے چلے تھے، بڑھاپے تک پہنچے ہو، اور اب پوچھتے ہو کہ مر گیا تو دوبارہ کون اٹھائے گا؟ تو جو شروع سے تمہیں، ابتدا سے تمہیں مٹی سے یہاں تک لا سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ خدا نہیں رہتا؟ کہ دوبارہ تمہیں مٹی سے واپس اس شکل و صورت میں اٹھا دے، معاد جسمانی، جسم کے ساتھ انسان کو اٹھایا جائے۔ اور چونکہ شکم مادر کے مرحلوں کو بیان کرتے ہوئے آج دل چاہتا ہے کہ ربط مصائب پر جاؤں، مگر اس سے پہلے خالی ایک جملہ کلمات قصار سے بھی، چونکہ بہرحال ہمارے موضوع میں شامل ہے، کہ دسترخوان سجا ہوا ہے سورہ مبارکہ حج سے آپ اور ہم روحانی غذا لے رہے ہیں، اور آج ہم نے 5واں لقمہ آدھا لیا ہے۔ کل 4 لقمے پورے لیے تھے، آج 5واں لقمہ آدھا لیا ہے۔ اس آدھے لقمے کے بعد آئیے جوس کا گلاس پیجئے، اور جوس کا گلاس ہے کلمات قصار میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جو مولا نے ارشاد فرمائے، البخل عار، البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفتن عن حجت والمقل فی غریب فی بلدت۔ 4 جملے ایک کلمے کے اندر بیان کیے گئے، اور بڑے اختصار کے ساتھ یہ چاروں کے چاروں مال سے متعلق ہیں۔ البخل عار، کنجوسی جو ہے ایک قسم کی ننگ و عار ہے، مردانگی کے خلاف ہے۔ سخاوت مردانگی کی پہچان ہے۔ مرد سخی ہوتا ہے اور مومن مرد ہوتا ہے۔ منافق بخیل ہوتا ہے کہ منافق غیر مرد ہوتا ہے۔ اسی لیے رجل کہہ کر خدا مومنوں کو یاد کرتا ہے، چاہے مرد ہوں یا عورت، رجل کہہ کے یاد کرتا ہے کہ سخاوت مومن مرد کے لیے بھی ہے اور مومن عورت کے لیے بھی ہے۔ البخل عار، امام کے الفاظ کہ بخل جو ہے ننگ و عار ہے، والجبن اور بزدلی، منقصۃ یہ انسان کی شان کو گھٹاتی ہے۔ منقصت نقص، یہ انسان کا کمال نہیں ہے بلکہ نقص ہے۔ تو یہ بزدلی یہاں مال کے باب میں کیسے آ گئی؟ کہ مال کے باب میں ایسے آ گئی کہ ایک طرف مال خرچ کرنے والا ہو، ایک طرف شجاعت ہو جو خرچ کرنے والی ہوتی ہے۔ جب شجاعت ہو تو انسان پھر ڈرتا نہیں کسی باطل سے۔ الجبن منقصۃ، جیسے بخل عار ہے کہ مال ہو خرچ نہ کرے، ایسے ہمت ہو مگر جہاد نہ کرے۔ والجبن منقصۃ، جہاد باللسان، جہاد بالقلب، الاخر۔ تیسرا جملہ پہلے اس کلمے کا جو کلمہ نمبر 3 کلمات قصار میں سے ہے، امام کے الفاظ کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ فقر جو ہے وہ بولنے والے ذہین انسان کی حجتوں کو ختم کر دیتا ہے، یخرس گونگا بنا دیتا ہے۔ غربت انسان کو گونگا کر دیتی ہے۔ فتین تھا، بہت ذہین تھا، لیکن غربت نے اس کی زبان کی قوت کو چھین لیا۔ چوتھا جملہ المقل غریب فی بلدت، جس کے پاس مال کم مفلس ہو وہ اپنے شہر میں بھی مسافر ہو کے رہتا ہے۔ آپ پردیس میں، آپ کو خوب پتہ درہم ہیں تو آپ ایسے جیسے اپنے شہر میں جو چاہیں خرید لیں، جب چاہیں خرید لیں،
لیکن اگر اپنے وطن میں ہوں اور پیسے نہ ہوں تو پھر اپنے وطن میں رہ کر بھی غریب رہتے ہیں، اور غریب زہرا کو یاد کرتے ہوئے صرف اس خاص کیفیت سے ربط مصائب ہے جہاں شکم مادر میں سید الشہداء کا قیام ہے، اور اسما اور ام ایمن جیسی بیویاں بیان کرتی ہیں کہ جب سے شہزادی کے شکم میں مہمان ہوئے مولا حسین، تب سے چوتھے مہینے سے شہزادی نے کھانا اور پینا کم کر دیا تھا، اور مصلی پر نماز کے بعد تعقیبات دیر تک پڑھا کرتی تھیں۔ بچے نے ماں سے باتیں کرنا شروع کی ہیں، شکم مادر میں بھی ماں سے باتیں کی ہیں، گرچہ سیدہ کی شخصیت وہ ہے السلام علیکی یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی قبل ان یخلقکی فوجدکی لم امتحنکی صابرا۔ سلام ہو امتحان دینے والی فاطمہ زہرا پر، جس کے پروردگار نے اس سے اس کا امتحان لیا اس کی پیدائش سے بھی پہلے، لیکن یہ امتحان دوسرا ہے۔ شکم مادر میں شہزادہ ماں سے باتیں کر کر کے ماں کا دل بہلاتا ہے۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد شہزادی بچے سے باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک رونے کی آواز بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ ام ایمن دوڑ کے قریب آئیں، شہزادی کو تھام لیا۔ ایسے دنوں میں بڑا خیال کیا جاتا ہے ماں کا۔ تڑپ کر پوچھا شہزادی آپ کو رنج کس نے پہنچا دیا؟ فرماتی ہیں ام ایمن جو میرے شکم میں آنے والا مہمان ہے، یہ پہلے تو مجھ سے باتیں کرتا تھا، آج سلام کہتا ہے، کہتا ہے السلام علیکہ یا اماں ہو انا ولدک العطشان، اماں پیاسے حسین کا سلام، اماں اپنے پیاسے بیٹے کا سلام لیجئے۔ شہزادی رو رہی ہیں، ماں کو اپنی پیاس برداشت ہو سکتی ہے، اپنے بچے کی پیاس کا ذکر بھی برداشت نہیں ہو سکتا، روئی زارو قطار ہیں۔ ام ایمن نے دلاسا دیتے ہوئے کہہ دیا چلیں رسول خدا کی خدمت میں، ان سے بیان کر لیجئے۔ فرمایا میں اپنے بابا کو زحمت نہیں دینا چاہتی، میرا بابا زحمت میں آ جائیں گے، اور انتظار کر لیتے۔ ظہرین کی نماز کا وقت ہوا، ماتم دارو ذرا تصور کرو حسین کی ماں کتنا روئی ہے۔ ارے ظہرین کی نماز کے بعد پھر مصلی عبادت پر تعقیبات پڑھ رہی ہیں کہ بچے نے پھر سلام کیا، اور سیدہ کی پھر آواز بلند ہوئی۔ ام ایمن قریب آئی، شہزادی اب کس بات نے آپ کو رنجیدہ کیا؟ فرماتی ہیں ایک ام ایمن بچہ آپ کہتا ہے السلام علیکہ یا اماں ہو انا والدک العریان، اماں اپنے اس بیٹے کا سلام لے لیجئے جس کے بدن سے لباس بھی نوچ لیا گیا۔ سیدہ ارے رو رو کر عجیب حال ہو گیا۔ ام ایمن پھر کہتی ہیں شہزادی چلیں بابا کی خدمت میں آپ کو لے کر چلتی ہوں، آپ کے بابا سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں میں اپنے بابا کو ابھی زحمت نہیں دینا چاہتی، صبح سے اتنا روئی ہیں کہ ظہر ہو گئی، ظہرین سے اتنا روئی کہ مغرب ہو گئی، مغربین کی نماز کے لیے مصلی عبادت پر آئی ہیں۔ اب جو نماز کے بعد تعقیبات پڑھ رہی تھی کہ بچے نے پھر ماں کو سلام کیا، اور اب رونے کی آواز نہیں ہے، اب چیخ بلند ہوئی جیسے کسی پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ام ایمن گھبرا کر آئی ہیں، اب سوال کیسے کرے؟ شہزادی کیا ہوا؟ فرماتی ہیں ام ایمن اب مجھ سے مت پوچھو، مجھے میرے بابا کے پاس لے کر چلو۔ ارے ہاتھ تھاما، سہارا دے کر لائی ہیں۔ جب رسول نے بیٹی کو دیکھا کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چہرہ رو رو کر سرخ ہو گیا۔ رسول نے کلیجہ تھام لیا، بیٹی لگتا ہے صبح سے رو رہی ہو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ اگر ایک دن فاطمہ
آپ سے برداشت نہ ہو، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ رونے والوں، اللہ کے رسول سوال کر رہے تھے، بیٹی کس بات نے آپ کو رنجیدہ کیا ہے؟ سیدہ احوال کو بیان کرتی ہیں، بابا میرے شکم میں جو امانت پروردگار ہے، کبھی سلام کرتا ہے مجھے یہ کہہ کر کہ اماں پیاسے بیٹے کا سلام لو، کبھی سلام کرتا ہے یہ کہہ کر کہ اماں اریاں بدن کا سلام لو۔ بابا کیسے برداشت کروں؟ آخری بار تو یہ کہہ کے مجھے سلام کیا اس نے کہ السلام علیکی یا اماں ہو انا والدو کے سحقان، اماں اس کا سلام لے جس پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس کے اعضاء گھوڑوں کی ٹانپوں سے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار اس شہزادی کا واسطہ، اس کی ماں کا واسطہ، پروردگار حسین کے ماتمدار دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار شہزادی کونین کے آنسوؤں کا واسطہ، پروردگار ہمارے آنسوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، پروردگار ان آنسوؤں کی برکت سے ہمارے اعمال، تمام اعمال صالحات قبول فرما، ان آنسوؤں کی برکت سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، تمام تر صاحبان ایمان جو پردیس میں رہتے ہیں ان کے مسائل و مشکلات کو حل فرما، جو روزگار کی تلاش میں ہے واسطہ تجھ کو تیری رزاقیت کا، ان کو روزگار طیب و حلال عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں مگر پریشان ہیں، خطرات میں ہیں روزگار کے معاملات کے اعتبار سے، ان کے روزگار کو تحفظ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تو مہربان ہے، تو محبت کرنے والا ہے، تمام تر مشکلات کو دور فرما، ماہ مبارک رمضان میں وسعت رزق عطا فرما، فقر و فاقہ اور تنگی و سختیوں کو دور فرما، پروردگار دلوں میں اتحاد، اتفاق، محبتیں پیدا فرما، بغض و حسد و کدورت و نفرتوں کو دور فرما، آنکھوں کے جرم کو معاف فرما، پروردگار کانوں کے گناہوں کو معاف فرما، زبان کی غلطیوں کو معاف فرما، ہاتھوں کے جرم پر پردے ڈالتے ہوئے مغفرت عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس بعد میں، اس سے پہلے